السلام علیکم۔ پاکستان کی گاڑیوں کی مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ 2026 میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ ساری باتیں ماہر سنیل منج کے تجزیے پر مبنی ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہر کار خریدار پر اثر انداز ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سنیل منج کے ایک بہت ہی زبردست بیان سے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستانی مارکیٹ میں گاڑیوں کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، تو اس پورے تجزیے میں ہم 5 خاص چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مارکیٹ کیسے بدل رہی ہے، پھر 2025 کے کچھ سرپرائزز، اس کے بعد 2026 میں آنے والی نئی گاڑیاں کون سی ہیں، پھر قیمتوں میں جو بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس پر بات ہوگی، اور آخر میں کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سب سے بڑی تبدیلی کی۔ اب طاقت پروڈیوسر سے نکل کر صارف کے ہاتھ میں آ رہی ہیں، یعنی اب کمپنیاں نہیں بلکہ خریدار مارکیٹ کا رخ طے کریں گے۔ دیکھیں، کئی سالوں تک یہی ہوتا رہا کہ لمبے انتظار کرو، اون منی دو، یعنی پروڈیوسرز کی مرضی چلتی تھی، لیکن اب وہ دور ختم ہو رہا ہے۔ 2026 میں اصل میں صارف ہی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اچھا، اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے دیکھنا پڑے گا، خاص طور پر پچھلے سال یعنی 2025 میں جو کچھ حیران کن چیزیں ہوئیں جنہوں نے اس تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ اب یہ بہت دلچسپ ہے۔ 2025 کے جو سیلز کے اعداد و شمار تھے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ سوزوکی تو خیر 50,000 یونٹس کے ساتھ سب سے آگے تھی، لیکن اصل سرپرائز یہ تھا کہ امپورٹڈ کاروں کی فروخت ٹویوٹا جیسے بڑے مقامی کھلاڑیوں سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ تھا کہ مارکیٹ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ 2026 میں کون سے نئے برانڈز اور کون سی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، مطلب آپشنز کی ایک پوری یلغار ہونے والی ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو نئے ماڈلز کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو گاڑیوں کی ایک پوری یلغار ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ چیری آ رہی ہے ماسٹر گروپ کے ساتھ، پھر JAC، BYD، ڈونگ فینگ، ایکسپینگ، دیپال، جٹور، مطلب انتخاب کے لیے اتنے آپشنز ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اچھا، اب PHEV یعنی پلگ ان ہائیبرڈ کا لفظ بہت سننے کو ملے گا، تو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں پیٹرول انجن بھی ہے اور بیٹری بھی۔ مین پاور تو پیٹرول انجن سے ہی آتی ہے، لیکن یہ تھوڑے فاصلے کے لیے صرف بیٹری پر بھی چل سکتی ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک اور اہم ٹیکنالوجی REEV یعنی رینج ایکسٹینڈڈ EV۔ یہ ایک الیکٹرک گاڑی ہی ہے جس کے پہیے ہمیشہ بیٹری سے چلتے ہیں۔ اس میں جو چھوٹا پیٹرول انجن ہوتا ہے اس کا کام صرف جنریٹر کی طرح بیٹری کو چلتے پھرتے ریچارج کرنا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سب سے بڑا اور اہم فرق بس یہی ہے کہ انجن کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ PHEV میں انجن خود پہیوں کو چلا سکتا ہے، لیکن REEV میں پہیوں کو صرف اور صرف بیٹری چلاتی ہے۔ انجن کا کام بس ایک بیک اپ جنریٹر کا ہے۔ اب اتنی ساری نئی گاڑیوں میں سے سنیل منج نے کچھ خاص ماڈلز کا ذکر کیا ہے جن پر نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ سازگار کی ٹینگ 500، سوزوکی کی نئی کراس اوور فرونٹ، دیپال کی SU5، چیری کی ٹیگو سیریز اور ہنڈر کے 50 جو دنیا کا پہلا REEV پک اپ ٹرک ہے۔ اچھا، اب اتنے سارے مقابلے کے ساتھ سب سے بڑا اثر کہاں پڑے گا؟ سیدھا سیدھا جیب پر۔ ہم بات کر رہے ہیں قیمتوں میں ایک بہت بڑی کریکشن کی، اور یہ نئی اور پرانی دونوں طرح کی گاڑیوں پر اثر انداز ہوگی۔ تو سب سے بڑا سوال جو سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نئی مارکیٹ میں کون سی کاروں کی قیمت سب سے زیادہ گرے گی؟ اور اس پر ماہر کا تجزیہ بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ سب سے زیادہ قیمت گرے گی الیکٹرک کاروں کی۔ دیکھیں، یہ قیمتوں میں کمی اچانک نہیں ہوگی، اس کا ایک پورا ریپل ایفیکٹ ہوگا۔ سب سے پہلے مارکیٹ میں نئی اچھی قیمت والی گاڑیاں آئیں گی۔ اس سے لوگ مہنگی پرانی گاڑیاں خریدنا کم کر دیں گے، اور پھر پرانی گاڑیوں کے مالکوں کو اپنی گاڑیاں بیچنے کے لیے قیمتیں کم کرنی ہی پڑیں گی۔ اور اس کی مثال ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹویوٹا نے 2026 کے شروع میں ہی اپنی فارچونر کی قیمت میں پورے 20 لاکھ روپے کی کمی کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو انہوں نے نئے مقابلے کو دیکھ کر اٹھایا۔ چلیں اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ اس سب کا خلاصہ کیا ہے اور اس نئے دور میں کن چیزوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔
سنیل منچ کے مطابق جو گاڑیاں دیکھنے والی ہوں گی ان میں دیپال SO5، سازگار ٹینک 500، چیری ٹیگو 9 اور سوزوکی فرونکس شامل ہیں۔ یہ وہ ماڈلز ہیں جن کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سنیل منچ کی پیشنگوئی کے مطابق 2026 اور 2027 کا سال پلگ ان ہائبرڈز اور REVs کا ہوگا، مطلب خالص الیکٹرک گاڑیوں کو ابھی کچھ چیلنجز ہیں، لیکن آنے والا وقت ان ٹیکنالوجیز کا ہے جو پیٹرول اور الیکٹرک کے درمیان کا فاصلہ کم کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑا سوال رہ جاتا ہے، مارکیٹ تو پوری طرح بدل گئی ہے، تو اب پرانے بگ 3 یعنی سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا اس نئے مقابلے کا سامنا کیسے کریں گے؟ وہ اپنی بادشاہت بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا جواب تو اب وقت ہی دے گا۔ دہائیوں تک پاکستان کی آٹو مارکیٹ ایک ایسی سلطنت تھی جس پر اب جانتے ہیں 3 بڑے ناموں کی حکمرانی تھی، لیکن لگتا ہے 2026 میں اس قلعے کی دیواریں گل گئی ہیں۔ مارکیٹ میں نئے کھلاڑیوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے، قیمتیں ٹوٹ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی تو جیسے راتوں رات بدل رہی ہے۔ آج ہم اسی انقلاب کی کہانی سنائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ طوفان تھمے گا تو کون کھڑا رہے گا، اور ایک عام خریدار کے لیے سب کا کیا مطلب ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ صرف چند نئی گاڑیوں لانچ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ مارکیٹ کے پورے ڈھانچے کی تبدیلی ہے۔ پرانے کھلاڑیوں کو پہلی بار حقیقی مقابلے کا سامنا ہے، گاڑیوں کی قیمتوں کا پورا کھیل ہی الٹ گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر پلگ ان ہائبرڈ جیسی ٹیکنالوجیز جو کل تک صرف باتوں میں تھیں، آج حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو چلیں سیدھا میدان میں اترتے ہیں۔ نئی گاڑیوں کی یہ جو فہرست ہے لمبی لگ رہی ہے، لیکن وہ کون سے بڑے نام ہیں جو اس ہلچل کی وجہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ شور تو چینی برانڈز کا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے اب مضبوط مقامی گروپس کھڑے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی خبر چیری یعنی چیری کی ماسٹر گروپ کے ساتھ واپسی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی واپسی نہیں، وہ ایک ساتھ 3 نئی پلگ ان ہائبرڈ SUVs لا رہے ہیں، ٹیگو 7، ٹیگو 8 اور ٹیگو 9۔ ایک منٹ، یعنی ماسٹر گروپ پوری طرح سے پلگ ان ہائبرڈ پر اپنا داؤ لگا رہا ہے؟ جی، اور اسی گروپ کے نیچے جیکو برانڈ کا بھی ذکر ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ جی، جیکو بھی انہی کا برانڈ ہے اور اس کی J5 اور J7 گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن جیکو J5 نے جو کیا ہے نا، وہ مارکیٹ کے لیے گیم چینجر ہے۔ اس نے اپنی قیمت کی وجہ سے کراس اوور گاڑیوں کو ایک بار پھر متوسط طبقے کی پہنچ میں لا کھڑا کیا ہے۔ کچھ سال پہلے تک سیڈان اور کراس اوور کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا، J5 نے اس فرق کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تو صرف ماسٹر گروپ کی بات ہوئی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف وہی میدان میں ہوں؟ اس پارٹی میں اور کون کون شامل ہو رہا ہے؟ نہیں، پارٹی تو بہت بڑی ہے۔ سازگار والے اپنی مشہور ٹینک 500 کا پلگ ان ہائبرڈ ورژن لا رہے ہیں۔ ڈونگفنگ کی طرف سے 2 دلچسپ الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک فورتھنگ S7 جو کہ ایک سیڈان ہے، اور دوسری نامی 6 جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سستی الیکٹرک SUV ہو سکتی ہے۔ پھر BYD جو الیکٹرک گاڑیوں کا عالمی لیڈر ہے، وہ بھی 2 نئی گاڑیاں لانے والا ہے، حالانکہ انہوں نے ابھی تک آپ کہیں پتے نہیں کھولے۔ اور ذرائع میں ایک اور نام کا ذکر ہے، ایکسپینگ G6، جسے ٹیسلا انرجی پاکستان لا رہی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کمپنی کا ایلون مسک والی ٹیسلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ پاکستانی کمپنی ہے جو ایکسپینگ کی گاڑیاں درآمد کر رہی ہے۔ G6 خود ایک بہت متاثر کن گاڑی ہے، لیکن نام کی یہ مشابہت کنفیوژن پیدا کر سکتی ہے۔ اور ایک بھولا بسرا نام، پروٹون، جس کا کچھ سال پہلے بہت شور تھا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ کیا ان کی کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، ان کی کہانی کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ بیسٹ وے گروپ جو سیمنٹ کے صنعت کا ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے پروٹون کو سنبھال لیا ہے اور وہ اسے دوبارہ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ وہ پرانے صارفین کو سروس سپورٹ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں، جو ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک بہت اہم قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نئے کھلاڑیوں کی پوری فوج ہے، لیکن جن بادشاہوں کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، یعنی سوزوکی، ہونڈا اور ٹویوٹا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے ہیں؟
خاموش تو وہ بالکل نہیں ہے، انہیں میدان میں اترنا پڑ رہا ہے۔ سوزوکی اپنی تاریخ سے ہٹ کر ایک کراس اوور فرونکس لا رہی ہے۔ فرونکس؟ جی، یہ ان کے لیے ایک نیا میدان ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ چھوٹی ہیچ بیکس کے بادشاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت کیا رکھتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی سوزوکی کو بھی اپنا قلعہ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑ رہا ہے، اور ہونڈا اور ٹویوٹا؟ ہونڈا نے سوک کے بنیادی ماڈل میں کچھ نئے فیچرز جیسے ہونڈا سینسنگ شامل کر کے اسے مزید پرکشش بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل کہانی ان کے رد عمل کی ہے جو قیمتوں پر نظر آ رہا ہے، جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب صرف برانڈ نام پر گاڑی نہیں بکے گی۔ یہ تمام نئے نام جو آپ نے گنوائے، چیری، ڈونگفونگ، BYD، یہ کسی پروڈکٹ لانچ سے زیادہ ایک یلغار محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا اثر صرف شو روم میں زیادہ آپشنز ہونے سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا، ہے نا؟ اس نے تو مارکیٹ کی بنیادیں ہلا دی ہوں گی۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ تصور ہے جو پاکستان میں سالوں سے قائم تھا کہ گاڑی ایک پرائز بانڈ ہے۔ وہ دور اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ ہے کہ گاڑی پرائز بانڈ نہیں رہی۔ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ اس خاندان کے لیے جس نے ہمیشہ اپنی کرولا کو ایک سیونگز اکاؤنٹ سمجھا، یا اس یوزڈ ہار ڈیلر کے لیے جس کا سارا کاروبار ہی قیمتیں بڑھنے پر چلتا تھا؟ مطلب اس نے پاکستان میں گاڑی رکھنے کے پورے مالیاتی DNA کو بدل دیا ہے۔ اس خاندان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اب گاڑی ایک خرچ ہے، ایک ایسی چیز جس کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوگی، بالکل ایک موبائل فون یا لیپ ٹاپ کی طرح۔ جس لمحے آپ گاڑی شو روم سے باہر نکالتے ہیں، اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس ڈیلر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف گاڑیاں خرید کر رکھ نہیں سکتا، اسے اب انوینٹری، قیمت اور فروخت کے بارے میں زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا۔ آن منی کا کلچر اب ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ حقیقی مقابلہ لے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ صرف مقابلہ ہے یا کوئی اور عوامل بھی ہیں؟ بنیادی وجہ مقابلہ ہی ہے۔ جب نئی کمپنیاں بہتر فیچرز کے ساتھ کم قیمت پر گاڑیاں لانچ کرتی ہیں تو پرانی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی مارکیٹ پر خود بخود دباؤ پڑتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ میں پرانی گاڑی پر اتنے پیسے کیوں خرچ کروں جب مجھے اسی قیمت میں نئی زیادہ جدید گاڑی مل رہی ہے۔ ظاہر ہے۔ اب گاڑی بیچنے والے کی نہیں بلکہ خریدنے والے کی بادشاہت ہے۔ مارکیٹ پروڈیوسر سے کنزیومر مارکیٹ بن گئی ہے۔ اور قیمت میں کمی یعنی ڈپریسیشن کا رجحان کون سی گاڑیوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا؟ یہ ایک عالمی رجحان ہے کہ جو گاڑیاں جتنی مہنگی اور ٹیکنالوجی سے بھری ہوتی ہیں ان کی قیمت اتنی ہی تیزی سے گرتی ہے۔ اس لیے مہنگی SUVs اور خاص طور پر مکمل الیکٹرک گاڑیاں موبائل فونز کی طرح سب سے زیادہ قیمت کھوئیں گی۔ پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ڈپریسیشن الیکٹرک کاروں کی ہی متوقع ہے۔ اچھا، اب واپس بڑے 3 پر آتے ہیں۔ ٹویوٹا نے فارچونر کی قیمت میں 25 لاکھ روپے کی کمی کی۔ یہ کوئی معمولی ڈسکاؤنٹ نہیں، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کیا یہ گھبراہٹ میں اٹھایا گیا قدم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی ہے؟ یہ خالصتاً شطرنج کی چال ہے۔ وہ یہاں ٹیوسن، اسپاٹیج اور ہیول H6 جیسے نئے مقابلوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ان گاڑیوں کے خریداروں کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے اور پیسے ڈال کر آپ کو فارچونر کا بیج اور اس کی برانڈ ویلیو مل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی جارحانہ اور ہوشیار قدم ہے جس میں وہ ایک ماڈل پر اپنا منافع کم کر کے اپنی مجموعی مارکیٹ کی حکمرانی کو بچا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عام خریدار کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ بلا شبہ خریدار کے پاس اب پہلے سے کہیں زیادہ انتخاب، بہتر قیمتیں اور زیادہ طاقت ہے۔ وہ دن گئے جب گاڑیوں پر آن چلتا تھا اور بکنگ کے بعد مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب کمپنیاں آپ کے پیچھے آئیں گی، آپ کو آسان اقساط اور بہتر ڈیلز کی پیشکش کریں گی۔ میں اس بات سے اصولی طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہے؟ اتنے سارے نئے برانڈز کے ساتھ آفٹر سیل سروس، اسپیئر پارٹس کی دستیابی اور ریسیل ویلیو کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کی سستی قیمت کل کو ایک بڑا سردرد بن جائے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور یہی نئے برانڈز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گاڑی بیچنا ایک بات ہے، لیکن ملک بھر میں سروس اور پارٹس کا نیٹ ورک قائم کرنا بالکل دوسری۔ جو کمپنیاں اس میں کامیاب ہوں گی وہی لمبے عرصے تک ٹک پائیں گی۔ شروع میں یقینی طور پر کچھ مسائل ہوں گے اور خریداروں کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ صحیح۔ پرانے کھلاڑیوں کو اسی جگہ برتری حاصل ہے، ان کا سروس نیٹ ورک دہائیوں سے قائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
ہم ہائبرڈ اور الیکٹرک کی کئی اقسام کے بارے میں سن رہے ہیں. کیا مکمل الیکٹرک گاڑیاں مارکیٹ پر چھا رہی ہیں جیسا کہ دنیا بھر میں شور ہے؟ نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پاکستان میں مکمل الیکٹرک گاڑیاں یعنی ای ویز اب بھی مارکیٹ کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، شاید صرف 2.5%. صرف 2.5%؟ جی، انہوں نے ابھی تک نہ مقامی اور نہ ہی عالمی سطح پر کوئی ایسا بڑا انقلاب برپا کیا ہے جیسا کہ سوچا جا رہا تھا. اصل رجحان جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ پلگ ان ہائبرڈز یعنی PHEVs اور رینج ایکسٹینڈر الیکٹرک وہیکلز یعنی REVs کا عروج ہے. ماہرین کے مطابق یہ سال اور اگلا سال انہی دو ٹیکنالوجیز کا سال ہوگا. اچھا، تو ان دونوں ٹیکنالوجیز میں کیا فرق ہے؟ یہ REV اور PHEV کیا ہیں؟ سننے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں. ان کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. اسے اس طرح سوچیں کہ ایک روایتی ہائبرڈ یا PHEV ایک ایسے گھوڑے کی طرح ہے جس کی پیٹھ پر ایک چھوٹا جیٹ پیک لگا ہوا ہے جو ضرورت پڑنے پر اسے اضافی طاقت دیتا ہے. لیکن زیادہ تر کام گھوڑا یعنی انجن ہی کرتا ہے. دوسری طرف ایک REV ایک مکمل جیٹ پیک ہے جس کے پہیے ہمیشہ الیکٹرک موٹر سے ہی گھومتے ہیں. اس جیٹ پیک میں بس ایک چھوٹا سا جنریٹر رکھا ہوتا ہے جو اسے اضافی رینج دینے کے لیے بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے. واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے. جی، تو ایک REV جیسے ڈیپال SO5 میں انجن کا کام گاڑی چلانا نہیں بلکہ صرف بجلی پیدا کرنا ہے. بالکل. انجن کا پہیوں سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف ایک جنریٹر ہے. اسی لیے REV کا ڈرائیونگ کا تجربہ مکمل طور پر ایک الیکٹرک گاڑی جیسا ہوتا ہے، بالکل خاموش اور تیز. انجن صرف تب چلتا ہے جب بیٹری ایک خاص لیول سے نیچے چلی جائے. آپ نے ڈیپال SO5 کا ذکر کیا اور ہمارے ذرائع میں ایک ماہر نے اسے اپنی ذاتی پسندیدہ گاڑی بھی قرار دیا ہے. حالانکہ مارکیٹ میں اتنے آپشنز ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے. ہمارے ایک ذریعے نے اس گاڑی کو 9,000 کلومیٹر تک چلایا ہے. 9,000؟ جی، شہر کی ٹریفک میں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اور ہائی وے پر بھی. ان کا فیصلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یہ اچھی ہے، بلکہ یہ تھا کہ یہ ہر لحاظ سے ایک بہترین پیکج ہے. ان کے مطابق اس کی قیمت، اس کی رینج، اس کا آرام اور اس کے فیچرز کا امتزاج اسے بے مثال بناتا ہے. یہ نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی، شہر کے لیے بہترین ہے اور اس کی کارکردگی بھی شاندار ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ مستقبل کی ایک ایسی گاڑی ہے جسے آپ آج خرید سکتے ہیں. اس طرح کا حقیقی تجربہ بہت معنی رکھتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نئے ماڈلز کا ایک سیلاب دیکھ رہے ہیں. قیمتوں کے تعین میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی ہے اور ٹیکنالوجی میں جنگ فی الحال مکمل الیکٹرک نہیں بلکہ زیادہ عملی سمجھے جانے والے ہائبرڈز جیت رہے ہیں. آخرکار ڈرائیونگ سیٹ پر صارفہ بیٹھا ہے. بالکل. کلیدی نقطہ یہی ہے کہ مارکیٹ پہلے سے کہیں زیادہ مسابقتی اور متحرک ہو گئی ہے. پرانے کھلاڑیوں کو اب آرام سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا اور نئے آنے والوں کو بھی مسلسل خود کو ثابت کرنا ہوگا. یہ مقابلہ بالآخر صارف کے فائدے میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو ختم کریں، ایک آخری سوچ. ان تمام نئی گاڑیوں، نئے فیچرز اور چمکتی ہوئی ٹیکنالوجی کے بیچ ذرائع میں ایک بہت اہم لیکن نظر انداز کی گئی بات کا ذکر ہوا. پاکستان میں گاڑیوں کی سیفٹی کو جانچنے کے لیے کوئی مقامی ادارہ یا سہولت موجود نہیں ہے. ہم دوسرے ممالک کی کریش ٹیسٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہاں بننے یا بکنے والی گاڑی کتنی محفوظ ہے. اور یہ ایک ایسا سوال پیدا کرتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. جیسے جیسے ہمیں زیادہ آپشنز اور بہتر قیمتیں مل رہی ہیں، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ حفاظت کے معیارات بھی بہتر ہو رہے ہیں؟ صحیح. پاکستان میں فروخت ہونے والی کار کے لیے محفوظ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کی تصدیق کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آٹو انڈسٹری، حکومت اور سب سے بڑھ کر صارفین کو مل کر سوچنا ہوگا، کیونکہ ایک اچھی قیمت اور نئے فیچرز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اگر گاڑی محفوظ نہ ہو. دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید. آج کل پاکستانی آٹو مارکیٹ میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے وہ واقعی دیکھنے والی ہے. 2026 کا سال ایک بونچال لے کر آیا ہے. درجنوں نئے ماڈلز خاص طور پر چین سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور شاید پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ قیمتیں اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہیں. بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے.
سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک انقلاب ہے جو صارف کی تقدیر بدل دے گا اور مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا، یا یہ صرف ایک وقتی جوش و خروش ہے، ایک بلبلہ جو جلدی پھٹ سکتا ہے اور جس کے پیچھے کچھ چھپے ہوئے خطرات بھی ہیں؟ میری نظر میں تو یہ ایک حقیقی اور پائیدار تبدیلی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ طاقت کا توازن پہلی بار پروڈیوسر سے نکل کر صارف کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور یہ تبدیلی اب واپس نہیں جانے والی۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ رونق لگی ہوئی ہے اور آپشنز بڑے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم تھوڑا جلدی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ جو پرانے قائم شدہ کھلاڑی ہیں نا، وہ اتنی آسانی سے میدان نہیں چھوڑیں گے، اور اس نئی لہر کے کچھ ممکنہ نقصانات بھی ہیں جن پر لوگ دھیان نہیں دے رہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی ذہنیت کی ہے۔ یاد ہے وہ وقت جب گاڑی کی فوری ڈیلیوری کے لیے ڈیلرز کو لاکھوں روپے اضافی دینے پڑتے تھے، جسے آن منی کہتے تھے؟ جی وہ دور اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ بلیک مارکیٹنگ کا کلچر تھا ہی اس لیے کیونکہ 3 کمپنیاں پوری مارکیٹ کو کنٹرول کرتی تھیں۔ آج جب درجنوں آپشنز موجود ہیں تو صارف بادشاہ بن گیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جیکو J5 ہے۔ اس نے ایک ایسی پرائس کیٹیگری میں کراس اوور SUV متعارف کروائی ہے جو پہلے خالی تھی۔ لوگ بڑی سیڈان سے تھوڑے سے پیسے اوپر دے کر ایک SUV میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خلا نئے برانڈز نے ہی تو پر کیا ہے۔ آپشنز کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ آپشنز قابل اعتبار ہیں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہ جوش و خروش عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم 2025 کے آخری اعداد و شمار دیکھیں تو فروخت میں اب بھی بگ 3 یعنی سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا ہی چھائے ہوئے ہیں۔ سوزوکی 50,000 یونٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر تھی، اس کے بعد ٹویوٹا اور ہونڈا۔ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ایک نیا برانڈ صرف ایک چمکدار گاڑی لانچ کر کے یہ جڑیں نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن آپ اس تبدیلی کے سب سے بڑے ثبوت کو نظر انداز کر رہی ہیں، اور وہ ہے ٹویوٹا کا رد عمل۔ جب ٹویوٹا جیسی دیو ہیکل کمپنی جو قیمتیں بڑھانے کے لیے بدنام ہے، اپنی سب سے زیادہ منافع بخش گاڑی فورچونر کی قیمت میں 25 لاکھ روپے کی کمی کرنے پر مجبور ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ جیکو، حوال اور چیری کا براہ راست دباؤ تھا۔ انہوں نے کراس کی قیمت بھی 5 لاکھ روپے کم کی۔ یہ اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ مقابلہ اب حقیقی ہے اور انہیں اپنی بقا کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات، پاکستان میں گاڑی کو ایک پرائز بانڈ سمجھنے کا تصور ختم ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ گاڑی اس لیے خریدتے تھے کہ سال بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب اتنے آپشنز ہیں کہ گاڑی شو روم سے نکلتے ہی اپنی قیمت کھونا شروع کر دیتی ہے، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ ایک صحت مند مارکیٹ کی علامت ہے۔ میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ جوش و خروش اپنی جگہ، لیکن گاڑی خریدنا صرف شو روم تک کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تو بعد میں شروع ہوتا ہے، بعد از فروخت روش، پرزوں کی دستیابی اور ملک گیر نیٹ ورک۔ کیا آپ کراچی میں بیٹھ کر ایک ایسی نئی کمپنی کی گاڑی خریدیں گے جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل کو اس کا اسپیئر پارٹ کوئٹہ یا جھلمکسی میں ملے گا بھی یا نہیں؟ بگ 3 کی سب سے بڑی طاقت ان کا ملک گیر نیٹ ورک ہے۔ ان کی ورکشاپس ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہیں۔ نئے برانڈز کا اصل امتحان یہی ہے۔ ماضی میں ہم پروٹون اور چیری کے پہلے دور کا حشر دیکھ چکے ہیں۔ صرف گاڑی لانچ کرنا کافی نہیں ہوتا، برانڈ کے پیچھے کھڑے مقامی گروپ کی ساخت اور مضبوطی، جیسے نشاط یا لکی موٹرز، کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور ان پرانے کھلاڑیوں کا سب سے بڑا ہتھیار، جس کا اکثر ذکر نہیں ہوتا، وہ مقامی طور پر پرزہ کی تیاری، یعنی لوکلائزیشن۔ ٹویوٹا کراس 60% تک مقامی طور پر بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کی لاگت کا ایک بڑا حصہ روپے کی کمی سے محفوظ ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو چینی برانڈز جو زیادہ تر پرزے باہر سے منگواتے ہیں، ان کی پوری لاگت بڑھ جاتی ہے، لیکن ٹویوٹا اپنی قیمت کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ انہیں مقابلے میں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے ٹویوٹا کی قیمتوں میں کمی کی بات کو بڑی آسانی سے ایک اسٹریٹجک فائدہ کہہ دیا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ کوئی شطرنج کی چال نہیں ہے، یہ بقا کی جنگ ہے۔ جب آپ کا سب سے منافع بخش سیگمنٹ یعنی SUVs خطرے میں پڑ جائیں اور صارفین ٹوسان، سپورٹیج اور H6 کی طرف بھاگنے لگے تو آپ قیمت کم نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ یہ دفاعی اقدام نہیں بلکہ مقابلے کا براہ راست جواب ہے۔ انہیں حوال اور چیری نے اپنی مارکیٹ میں گھس کر مارا ہے اور یہ اس کا ردی عمل ہے۔ یہ صارفین کے لیے ایک واضح جیت ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ٹویوٹا نے قیمت کم کی، لیکن
کیا یہ صرف ایک وقتی چال نہیں ہو سکتی؟ اسے اسٹریٹجک بلیڈنگ کہتے ہیں۔ ٹویوٹا تھوڑا نقصان برداشت کر کے ان نئے کھلاڑیوں کو مارکیٹ سے باہر کر سکتا ہے۔ ان کے پاس اتنی گہری جیبیں ہیں کہ وہ 6 مہینے نقصان میں گاڑی بیچ سکتے ہیں تاکہ نئے برانڈز کی ہوا نکل جائے، لیکن نئے برانڈز یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اصلی کھیل تو لمبا ہے، اور آپ ادارہ جاتی فروخت یعنی انسٹیٹیوشنل سیلز کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج بھی بڑی کمپنیاں، بینک اور سرکاری ادارے اپنی فلیٹ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کرولا اور سیوک ہی خریدیں گے، کوئی نئی چینی گاڑی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو فی الحال نئے برانڈز کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر ہے۔ آپ نے ادارہ جاتی فروخت کی بات کی جو یقیناً اہم ہے، لیکن کیا یہ ادارے بھی نئی ٹیکنالوجی اور فیول کی بچت کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے فلیٹ کے لیے ایسی گاڑیاں نہیں چاہیں گے جن کا فیول کا خرچ آدھا ہو؟ یہیں پر ڈیپال SO5 جیسی رینج ایکسٹینڈر گاڑیاں یعنی REVs پرانے کھلاڑیوں کے لیے خطرہ بنتی ہیں۔ یہ وہ جدت ہے جو نئے برانڈز لا رہے ہیں، اور پرانے برانڈز اس دور میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اچھا، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں۔ یہ REVs کا تصور دلچسپ ضرور ہے، لیکن اس کی عملی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ عالمی سطح پر بھی الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت توقع سے بہت کل رہی ہے۔ وولکس واگن، آڈی اور مرسیڈیز جیسی بڑی کمپنیاں بھی اپنے الیکٹرک پروگرامز پر نظر ثانی کر رہی ہیں اور انہیں سست کر رہی ہیں کیونکہ صارفین میں وہ جوش نہیں رہا۔ لیکن ریوز خالص الیکٹرک گاڑیاں نہیں ہیں، یہی تو ان کی خوبصورتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہیں۔ آپ کی گاڑی پہلے 150 کلومیٹر بجلی پر چلتی ہے، جو آپ کو شہر کے اندر تقریباً مفت سفر کا احساس دلاتی ہے۔ موٹر وے پر جب بیٹری ختم ہونے لگتی ہے تو ایک چھوٹا سا جنریٹر انجن خود بخود چل پڑتا ہے اور بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے۔ اس طرح آپ کو بجلی کی بچت بھی ملتی ہے اور رینج کی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان کے لیے بہترین حل ہے جہاں چارجنگ سٹیشنز ابھی عام نہیں ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک درمیانی حل ہے، لیکن 2 بڑی مشکلات ہیں۔ پہلی، پاکستان میں جہاں گھروں اور صنعتوں کے لیے بجلی پوری نہیں ہوتی، وہاں لاکھوں گاڑیاں رات کو کہاں سے چارج ہوں گی؟ ہمارے گرڈ پر پہلے ہی بہت دباؤ ہے۔ دوسری اور سب سے اہم بات جس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا، وہ ہے بیٹری کی لائف اور اس کی تبدیلی کا خرچہ۔ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی کی قیمت میں سب سے زیادہ اور تیز ترین کمی الیکٹرک اور ہائبرڈ کاروں کی ہی ہوگی۔ جس طرح ایک نیا موبائل فون سال بعد اپنی آدھی قیمت کھو دیتا ہے، یہ گاڑیاں بھی اسی طرح قدر کھو دیں گی، اور 5 یا 6 سال بعد جب اس کی بیٹری کی لائف ختم ہوگی تو کیا نئی بیٹری کی قیمت گاڑی کی آدھی قیمت کے برابر نہیں ہوگی؟ یہ ایک ایسا مالی جھٹکا ہے جس کے لیے پاکستانی صارف بالکل تیار نہیں ہے، جو اب تک گاڑی کی قیمت بڑھنے کا عادی تھا۔ آپ کا نقطہ درست ہے کہ بیٹری کی لائف ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن صارف آج کی بچت دیکھ رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت ہر مہینے بڑھ رہی ہے، وہ 5 سال بعد کی فکر میں آج کی روزانہ کی بچت کو کیوں چھوڑے گا؟ اور آپ بار بار ماضی کے ناکام تجربات کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن کیا موجودہ صورتحال مختلف نہیں؟ چیری جیسے برانڈز کو ہی دیکھ لیں، وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار وہ ماسٹر گروپ جیسے مضبوط مقامی پارٹنر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ وہ اس بار ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ وہ گاڑیاں فروخت کرنے سے پہلے ملک بھر میں سروس سینٹرز قائم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان پرانے صارفین کو بھی فون کر کے سپورٹ فراہم کر رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پہلے چیری QQ خریدی تھی۔ یہ ان کی سنجیدگی اور طویل مدتی سوچ کا ثبوت ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک قابل تعریف قدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعتماد بننے میں دہائیاں لگتی ہیں اور ٹوٹنے میں ایک لمحہ۔ پروٹون کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ الحج گروپ نے لوگوں سے پیسے لیے، گاڑیاں ڈیلیور نہیں ہوئیں اور آج تک لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ ایک بار جب کسی برانڈ کا تاثر خراب ہو جائے تو اسے دوبارہ بحال کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، چاہے نیا گروپ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ قائم شدہ برانڈز جیسے ٹویوٹا اور سوزوکی نے 40-50 سالوں میں یہ اعتماد بنایا ہے۔ اسے چند نئی چمکدار گاڑیاں آسانی سے ختم نہیں کر سکتی۔ میرے ایک دوست نے حال ہی میں ایک چینی SUV خریدی اور وہ اس کی ٹیکنالوجی اور فیچر سے حیران ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ یار 3 سال بعد اس کے پرزے ملیں گے یا نہیں۔ گاڑی خریدنا پاکستان میں ایک خاندان کا سب سے بڑا مالی فیصلہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، وہ یہ رسک کیوں لیں گے؟
اب صارف بھی سمجھدار ہو گیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ماسٹر گروپ یا نشاد گروپ جیسے بڑے نام ان برانڈز کے پیچھے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم کمپنیاں نہیں ہیں جو آج ہیں اور کل غائب ہو جائیں گی. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس بار صورتحال مختلف ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کمپنیوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، پلانٹ لگائے ہیں، وہ یہاں طویل مدت کے لیے آئے ہیں. یہی اعتماد کی بنیاد بن رہا ہے. سرمایہ کاری اپنی جگہ، لیکن برانڈ کی ساکھ راتوں رات نہیں بنتی. ٹویوٹا کرولا آج بھی آنکھیں بند کر کے اس لیے خریدی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا میکینک ہر گلی میں مل جائے گا اور اس کا ہر پرزہ دستیاب ہے. کیا ایک نیا برانڈ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ابھی نہیں. انہیں یہ اعتماد حاصل کرنے میں کم از کم 5 سے 10 سال لگیں گے اور اس عرصے میں بہت کچھ بدل سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قیمتوں میں کمی سے لے کر آن منی جیسے کلچر کے خاتمے تک اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے لے کر صارف کے پاس موجود درجنوں آپشنز تک، تمام شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستانی آٹو مارکیٹ ایک نئے اور بہتر دور میں داخل ہو چکی ہے. کنٹرول اب واضح طور پر صارف کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اب پرانے کھلاڑیوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا. یہ تبدیلی مستقل ہے. اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ موجودہ صورتحال بظاہر بہت خوشائند لگتی ہے، لیکن ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. سروس، پارٹس کی دستیابی اور برانڈ پر اعتماد وہ ستون ہیں جن پر یہ انڈسٹری کھڑی ہے. نئے کھلاڑیوں کی کامیابی کا انحصار ان کی طویل مدتی حکمت عملی اور ان محضوں پر خود کو ثابت کرنے پر ہے. قائم شدہ کمپنیاں اب بھی اپنی وسیع رسائی، مقامی پیداوار کی صلاحیت اور گہری جیبوں کی وجہ سے بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. پرانے کھلاڑی زخمی ضرور ہیں، لیکن ابھی کھیل سے باہر نہیں ہوئے ہیں. اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے. یہ تو واضح ہے کہ میدانی جنگ سج چکا ہے اور اگلے چند سال فیصلہ کن ہوں گے. صارف کے لیے بلا شبہ یہ ایک دلچسپ اور فائدہ مند دور ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس انقلابی لہر کے بعد کون سا برانڈ مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے اور کون تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل. اس موضوع پر مختلف زاویوں سے غور کرنا اس کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ تو طے ہے کہ اس مواد میں گہرائی سے سوچنے اور مزید تجزیہ کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے.